آج تمام دنیا میں نیا سال منایا جاتا ہے اور پرانا سال 2023 کو ہم الوداع کہہ چکے ہیں، اور اس دوران ہم نے خدا کی ڈھیروں برکات پائی ہیں اور جس کے لیے ہمیں شکر بجا لانا چاہیے۔ اور پھر اس سال کے دوران جو ہم سے کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں اس کے لیے معافی بھی مانگنی چاہیے اور نئے سال کو اپنے درمیان خوش آمدید کہنا چاہیے، اور اس دوران وعدہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس سال میں اپنے تمام وقت کو جو خداوند ہماری زندگی میں بخشنے کو ہے، ہر ایک منٹ، سیکنڈ، ایک گھنٹہ اور دن اور اسی طرح ہفتے اور مہینے جو خداوند ہماری زندگیوں میں دینے کو ہے، ہم اس کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ ان غلطیوں کو، ان کوتاہیوں کو مت دہرائیں جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ناکامیاں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے خدا کو اور ایک دوسرے کو ناراض کیا ہے۔ ہم خداوند کے شکر گزار اس لیے بھی ہیں کہ ہمارے لیے نیا سال جو ہے خاص معنی رکھتا ہے، کیونکہ اس نیا سال تو تقریباً سبھی لوگوں کے لیے ہے، دوسری قوموں کے لیے بھی ہے، لیکن ہمارے لیے خاص اس وجہ سے ہے کہ اس نئے سال کے ساتھ ہی ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش بہت معنی رکھتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی پیدائش سے ایک نیا سماج پیدا ہوتا ہے، نئی سوچ آتی ہے، نئی زندگی آتی ہے، پرانی انسانیت ختم ہوتی ہے، نئی انسانیت شروع ہوتی ہے، اور نئی انسانیت جو ہے پرجلالی ہے، خداوند کے فضل سے معمور ہے، اور نئی انسانیت جو ہے اس میں خداوند کی حکمت اور دانائی ہے، خداوند کا نور ہے، اور اس میں خدا کا فضل ہے، خداوند کا ہمارے لیے نجات کا منصوبہ ہے، خداوند کا ہم سب کے لیے جو ہے بہترین پروگرام ہے، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس کے منصوبے میں شامل ہو کر بھرپور طریقے سے نجات حاصل کریں۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب بھی کرسمس کا تہوار آتا ہے تو ہم اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، گرجا گھروں کو خوب سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو خوب سجاتے ہیں، کرسمس ٹری، کرسمس سٹار، اور پھر اسی طرح کرسمس جو ہے چرنی جو ہے سجائی جاتی ہے۔ ہم سب کے لیے، خاص طور پر کیتھلکس کے لیے، چرنی بہت خاص اہمیت رکھتی ہے، بہت خاص بات ہے اس میں چرنی میں۔ اس چرنی میں ساری نجات کی کہانی ہمارے لیے پیش کر دی جاتی ہے کہ کس طریقے سے خدا کے بیٹے کو ایک حقیر سی جگہ پر جگہ ملی، اس کو سرائے میں جگہ نہیں ملی، بڑے محل میں جگہ نہیں ملی، اور اسے حقیر جگہ ملی جہاں سب لوگ آسانی سے جا سکتے تھے۔ یہاں غریب لوگ بھی آتے ہیں اس چرنی کے پاس، یہاں امیر اور عالم فاضل لوگ بھی آتے ہیں، جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں، غور مطالعہ کرتے ہیں، غیر قومیں بھی چرنی کو دیکھنا چاہتی ہیں، یہ کیا یہاں منظر ہے، یہاں کیا کہانی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، پاس ہی جانور ہیں، استبل ہے، چھوٹا سا گھر ہے، اور پھر اس طرح یہ بھیڑ بکریاں ہیں، یہ جو ہے غریب لوگ ہیں، چرواہے ہیں، یہ مجوسی ہے، ان کے پاس ہیرے جواہرات ہیں، سونا چاندی ہے، اور یہ سب جھکے ہوئے ہیں ایک بچے کے سامنے، اور اس بچے کے ساتھ اس کے والدین بھی ہیں، حضرت یوسف، مقدسہ ماں مریم بھی وہاں موجود ہیں۔ ان سب کا کیا منظر ہے، یہ سب کچھ کیا کہہ رہے ہیں، کہانی ہے بہت جو ہے معنی خیز، کہ یہاں کچھ نہ کچھ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سب منظر جو ہے بولتا ہے اور دکھائی دیتا ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے اس کو، جب کتابیں بائبل مقدس ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، لیکن یہاں اگر ہم پڑھے تو شاید بہت سارے ہمیں ورقے کھولنے پڑیں گے، مجوسی ادھر ہیں، گڈریے ادھر ہیں، پھر اسی طرح مقدسہ مریم، حضرت یوسف یہاں ہے،
تو ان ساروں کو کہاں کیسے اکٹھا کر دیا گیا ہے. اور یہ کیتھولک چرچ کی خاص بات ہے کہ اس نے سارے کریکٹرز کو، سارے کرداروں کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے تاکہ ہمیں مشکل نہ پیش آئے. ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ تو اتنا پڑھ لکھ نہیں سکتا ہے، وہ کیسے تلاش کر سکتا ہے؟ اس کے لیے سب کچھ ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے تاکہ وہ غور کر سکے، دھیان کر سکتے. اس لیے ہم سب اپنے جب گھروں میں اور گرجا گھروں میں چرنی بناتے ہیں تو یہ خاص ہمارے لیے بات ہوتی ہے کہ ہم اس کو غور سے دیکھیں، غور سے دیکھیں. یہ جو چاہے کسی بھی مٹیریل سے یہ جو ہے یہ منظر بنا ہوا ہے، تصویری صورت میں ہے، اسٹیچوز کی صورت میں ہے، کسی بھی طریقے سے بنا ہوا، کو کہوں کہ اس چرنی میں سے اگر یسوع مسیح کو نکال دیں تو کیا چرنی نامکمل ہے؟ آپ کہیں گے ہاں مکمل ہے، چرنی میں تو یسوع مسیح کا ہونا ضروری ہے. اگر ہم اس میں سے کسی اور کریکٹرز کو نکال دیں، کردار کو نکال دیں، کیا اس سے بھی ادھوری ہے؟ شاید اتنی ادھوری نہ ہو. لیکن ایک ایسا کریکٹر ہے، ایسے کردار ہیں یا ایسے ہستیاں ہیں، اگر انہیں نکال دیں تو شاید چرنی پھر بھی ادھوری ہے. انسان نہیں ہے. کیا چیزیں اس چرنی میں انسانوں کے علاوہ کیا ہے؟ جانور ہیں. جانور میں کون کون ہے؟ بھیڑ بکریاں بھی ہیں، گڈاری وہ جو چرواہوں کی ہیں. مجوسیوں کے پاس اونٹ ہیں اور چرواہوں کے پاس جو ہیں بھیڑیں ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کون ہے؟ نہیں، جانوروں میں کون ہے؟ گائے. ہاں گائے، بیل ہے، اور کیا ہے؟ بس ایک گدھا بھی. ہاں یہ کیوں ہے؟ اگر ان کو نکالیں تو پھر چرنی نامکمل ہے. اور کہاں سے یہ آئی ہے؟ یہ بائبل مقدس سے آئی ہے. یہ دیکھیں بائبل کا کریکٹر ہے. آپ اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے اس کے پہلے باب اس کی جو ہے دوسری تیسری آیت میں لکھا ہے، بیل اپنے مالک کو، بیل اوکس جو ہے، بیل اپنے مالک کو اور گدھا اپنے مالک کی چرنی کو جانتا ہے. بیل اور گدھا جو ہے اپنے مالک کی چرنی کو جانتا ہے، مگر اسرائیل نے نہ جانا اور میری امت نے نہ سمجھا. خطا کار قوم اور گناہ سے لدی ہوئی امت اور بے دین نسل اور بد کردار فرزندوں پر افسوس. انہوں نے خدا ان کو ترک کیا اور اسرائیل کے قدوس کی اہانت کی اور پیچھے کو پھر گئے، کیونکہ انہوں نے قبول نہیں کیا یسوع مسیح کو، اسے رد کیا. یسوع مسیح ان کے پاس آیا، انہوں نے رد کیا ہے. اور ان جانوروں نے کتنے وفادار ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہیں. یہ تو پہلے سے وہاں موجود تھے، وہ قائم تھے. گڈریے بھی بعد میں آئے ہیں، مجوسی تو بالکل اس کے بعد دیر سے آئے ہیں، لیکن یہ وہاں پہلے سے موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو ہیں کہاں، جہاں یہودی جو ہیں وہ ابھی تک انہوں نے قبول نہیں کیا ہے. تو اس طرح یہ خاص جو منظر ہے ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے. اس سے ہم جو ہے چرنی کو بہت اہمیت دیں. بہت خاص باتیں ہیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں اور ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے. یہ تمام بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بڑوں کے لیے، صرف بچوں کے لیے نہیں، سب بڑوں کے لیے، ہم سب کے لیے بڑی خاص بات ہے اس کے اندر. اس میں ہمارے لیے بہت باتیں چھپی ہوئی ہیں کہ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بچہ، یہ بڑا اور یہ اسی طرح بزرگ، نوجوان کیا کر رہے ہیں یہاں. بس میرے عزیزو، یہ جیسے کہ میں نے شاعر نبی کے سے ایک بات بتائی ہے گدھے اور اس کی اور بیل کی. اشعیاء نبی کو سمجھیں. اشعیاء کا مطلب ہے نجات. اشعیاء کا مطلب ہے نجات. یسوع مسیح کا مطلب ہے نجات دہندہ، نجات دینے والا. اور اشعیاء کا مطلب ہے نجات، اور اس کی بیوی کا نام نہیں بتایا گیا لیکن اس کا بتایا گیا وہ ایک نبیہ ہے. اشعیاء نبی کے اولاد بھی ہے. اس کے عام طور پر 2 بیٹے بتائے جاتے ہیں، 2 بیٹے. اشعیاء نبی بہت بڑا نبی ہے کیونکہ اس نے لکھا بہت زیادہ ہے. اشعیاء نبی نے بہت سارے بادشاہوں کو دیکھا ہے، اچھے بادشاہوں کو، برے بادشاہوں کو بھی. اس نے بہت ساری سلطنتوں کو دیکھا ہے. سلطنتیں، حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، آئی اور چلی گئی، رہی نہیں، چلی جاتی ہیں. بڑی بڑی سلطنتیں آئیں، سپر پاورز آئیں، چلی گئی.
آخر تک قائم کون رہے گی؟ اب کیا ہوا کہ جب اشعیاء نبی کے وقت احاز بادشاہ تھا، احاز بادشاہ، اشعیاء نبی اس کے دور میں منادی کر رہا تھا، وہ بہت سارے بادشاہوں کے دور میں منادی کر رہا تھا، لیکن احاز بادشاہ کے دور میں بڑی خاص باتیں آئی ہیں۔ اشعیاء نبی نے دیکھا ہے کس طریقے سے بنی اسرائیل جو تھی، جب سلیمان بادشاہ کے بہت سارے بچے بیٹے تھے تو ان میں سلطنت تقسیم ہو گئی تھی، ایک اسرائیل کی سلطنت تھی اور ایک یہودا کی سلطنت تھی۔ اسرائیل کی سلطنت میں 10 قبیلے تھے اور یہودا کی سلطنت میں صرف 2 قبیلے تھے، بنیامین کا اور یہودا کا، اور نجات یہودا کے قبیلے سے آنی تھی، یسی کے تنے سے یہودا کے قبیلے سے جو ہے نجات آئے گی اور داؤد کے گھرانے سے۔ اب کیا ہوا، وہاں جو سپر پاور تھی اسیریا کی بڑی حکومت، اس نے کیا کیا، اس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ کا مطلب ہے جنگ کرنا، حملہ کرتے ہیں، جو اکثر جنگیں ہوتی ہیں بادشاہ حملہ کر دیتے ہیں، اسلحے کے ساتھ حملہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، جب جنگ ہوتی ہے نا مارا جاتا ہے، لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، لوگوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے اور لے جاتے ہیں، اور پھر جو سامان ہے نا وہ بھی لوٹ لیتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ جنگوں میں ہوتا ہی یہ ہے، حملہ کرو لوٹ لو، حملہ کرو لوٹ لو، یہ لوٹ مار کا سارا سسٹم ہے۔ اور یہ سارا کچھ نظام چلتا تھا کہ جنگیں ہوتی تھیں اور لوٹ مار ہوتی تھی، لوٹ لو، بس سب لوگوں کی محنتیں مشقتیں ساری لوٹ لی جاتی تھی، سارا سامان لوٹ لیا جاتا تھا، اور یہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ اور یہ جو ہے یہ سب کچھ اشعیاء نبی جانتا تھا کہ ایسا ہی ہوتا ہے، سلطنتیں آئیں چلی گئیں، اور پھر جو ہے امید ہوتی تھی کوئی ہمیں رہائی دے، کوئی ہمیں آزادی دے، کوئی ہماری مدد کرے، پھر ہمیں بحالی دے۔ تو اشعیاء نبی اتنی سوچ رکھتا تھا، اس نے کیا کیا کہ یہ پیغام جو ہے، میسج جو ہے ساروں کو پہنچانا چاہتا تھا، اور اس نے بڑا اہم کام یہ کیا کہ اس نے اس کے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کے نام ہی انہوں نے ایسے رکھ دیے اور جن کا مطلب ہی یہی تھا۔ اس کا پہلا بیٹا جو اس نے اس کا نام رکھا، اس کا نام تھا شیر جسحب۔ شیر جسحب کا مطلب تھا دا ریمننٹ شل ریٹرن، جو بقیہ ہے نا، بقیہ جو باقی بچ گئے ہیں وہ واپس آئیں گے، کیونکہ یہ 10 قبیلے جو ہیں ان کو یرغمال بنا دیا گیا تھا اور دوسرے ملکوں میں یہ چلے گئے تھے اور اس طرح ان کو قیدی بنا دیا گیا تھا۔ یہ سارے 10 قبیلے یہودا جو بنی اسرائیل کے 10 قبیلے تھے، یہ پھر بکھر چکے ہیں، ابھی بھی بکھرے ہوئے ہیں یہودی 10 قبیلے۔ ابھی ہمارے پاس جو کہانی ہے وہ 2 قبیلوں کی ہے، بنیامین اور یہودا کے قبیلے میں، کیونکہ یہ سلطنت بعد میں تقسیم ہوئی تھی، بعد میں یہ ان پر حملہ ہوا تھا۔ لیکن جب احاز کے دور میں کیا تھا، اس اسیریا کی جو بڑی حکومت تھی، سپر پاور تھی، اس سے خطرہ تھا احاز بادشاہ کو، اس کو خطرہ تھا کہ اب ہماری باری ہے، کہ اب ہم پر بھی حملہ ہونے والا ہے، میری بادشاہ ختم ہونے والی ہے۔ اور اس دور میں جو نبی تھا وہ تھا اشعیاء نبی، اور اشعیاء نبی نبی جو ہے یہ مسح کیا ہوتا ہے، اور کاہن بھی مسح کیا ہوتا ہے، اور بادشاہ بھی مسح کیا ہوتا ہے۔ یہ 3 جو ہیں مسح، ان کو مسح کیے ہو کہا جاتا ہے۔ اب کاہن کا کیا کام ہے؟ قربانیاں چڑھانا، نمازیں کرنا، کاہن صرف قربانی چڑھاتا ہے اور نمازیں کرتا ہے، اور کاہن کا کام جو ہے قربانی چڑھانا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے بادشاہ کا مطلب ہے حکومت کرنا، اور نبی کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی باتیں لوگوں تک پہنچانا، کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، خدا ناراض ہے، خدا خوش ہے، اور لوگوں کو وارننگ دیتا ہے کہ باز آ جاؤ ورنہ خدا تمہیں سزا دے گا۔ اور اس طرح اب احاز بادشاہ جو ہے، کیونکہ بادشاہ نبی سے ڈرتا ہے، نبی سے ڈرتا ہے بادشاہ، اور احاز جو ہے اس سے پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں، تو پھر وہ سے جو ہے اشعیاء نبی جو اس کو بتاتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کا نام رکھا ہے، ان کا مطلب ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ نبی پیغام دے رہا ہے، اس نے اپنے پہلے بیٹے کا نام شیر جشحب رکھا، جس کا مطلب ہے کہ یہ جو بکھر چکے ہیں، جو لوگ بکھر چکے ہیں، یہ ایک دن واپس آ جائیں گے۔ یہ جو یرغمال بنا لیے گئے ہیں، جو بکھر چکے ہیں،
یہ ایک دن واپس آئیں گے. ابھی بھی یہودی کہتے ہیں کہ سب یہودی ایک دفعہ اکٹھے ہوں گے، پھر ہیکل بنائیں گے، تیسری ہیکل بنے گی، ایک دن اکٹھے ہونا ہے. اور یہ پیغام اس نے دیا تھا اپنے پہلے بیٹے سے، جس کا اس نے نام لکھا تھا شیر جسحب، کہ ریمننٹ بقیہ جو ہے، جو باقی بچ گئے ہیں یہ واپس آئے گے. جو مر چکے ہیں مر گئے ہیں، لیکن جو بچ گئے ہیں انہوں نے واپس آنا ہے. یہ تو واپس آئیں گے، یہ واپس آئیں گے، یہ امید تھی. اور اب دوسرا بیٹا تھا، اس کا نام اس نے رکھا مہر شہلت حشبز. یہ اس کا نام اس نے رکھا مہر شارلت حشبز. یہ عبرانی کے نام ہے. تو اس کا مطلب تھا کہ لوگ جو ہے، یہ جو مال غنیمت ہوتی ہے نا، اس کو جلدی جلدی لوگ لوٹ لیں گے. میں نے کہا تھا نا، معاملہ کیا جائے گا اور پھر لوٹ مار ہوگی. تو یہ لوٹنے کا عمل ہوگا، سب کچھ لوگ لوٹ لے جائیں گے، کوئی اپنے گھر لے جائے گا، کوئی اپنے گھر لے جائے گا، یہ لوٹ مار شروع ہوگی. تو یہ اس نے بتایا تھا کہ یہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حملے کے بعد لوٹ مار ہونے والی ہے، کیونکہ ایسے ہی کیا تھا. پھر اب حملہ جو ہے ہوا تھا، اب یہودا قبیلے پر سیریا سے نہیں ہوا تھا، دوسری حکومت سے ہوا تھا، اور وہ بابل کی حکومت تھی، بادشاہ نبوکدنضر. اس نے حملہ کیا تھا اور یہودا کی سرزمین، جو یہودا کی حکومت کو ختم کر دیا تھا، ہیکل کو تباہ برباد کر دیا تھا، اور کاہن مارے گئے تھے. اور پھر وہ ان لوگوں کو، بلکہ ہیکل کا سارا سامان لے گیا تھا اور وہاں شراب میں پی رہا تھا. تو اس طرح جو ہے یہ تھا، عمل ہوا تھا. لیکن ایک اور بیٹے کے بارے میں بھی اشعیاء نبی نے بتایا تھا کہ وہ پیدا ہوگا. اب یہ دو بیٹے تو کنفرم ہیں اس کے، کہ یہ بیٹے دو اس کے پیدا ہوئے. اب جو تیسرا بیٹا ہے یہ پیدا ہوگا، اور اس کا مطلب اس نے رکھا تھا ایمانویل. اس کا نام ایمانویل رکھا تھا، اور ایمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. یہ تھا خدا ہمارے ساتھ. یہ احاز بادشاہ کہتا کہ مجھے نشان دے، میرے لیے کوئی نشان ہونا چاہیے کہ کیسے میں بچ سکتا ہوں. تو اس نے کہا مجھے آسمان میں یا زمین میں کوئی نشان مہیا کر. خدا سے جو نبی کو کہا نشان لے کر مجھے کوئی نشان خدا سے مانگ، مجھے نشان چاہیے، کوئی نشان دے. اور اس نے کہا تھا نشان یہی ہے کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ کس سے پیدا ہوگا؟ ایک کنواری سے. یہ خاص بات ہے، ایک کنواری سے پیدا. وہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے کنواری نہیں استعمال ہوا ہے، ایک دوشیزہ، ینگ دوشیزہ، بہت خوبصورت بڑی نوجوان جو ہے دوشیزہ جو ہے، وہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک دوشیزہ جو ہے وہ ایک بیٹے کو جنم دے گی. پھر انہوں نے اور غور کیا، جو بڑے بڑے اسکالرز تھے انہوں نے، کیونکہ یہ غور کرتے تھے جو خدا کا کلام آتا تھا کہ ان کا مطلب کیا ہے. کہنے لگے اس دوشیزہ کا مطلب ہے، ینگ دوشیزہ کا مطلب ہے یہ کنواری ہو سکتی ہے. ینگ دوشیزہ یعنی کہ ینگ دوشیزہ وہ تو شادی شدہ تو نہیں ہے، وہ جو ہے وہ کنواری ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ پاک، اس کو پاک صاف ہونا ضروری ہے. اور وہ پاک ہے کیونکہ وہ کنواری ہے، جس سے کوئی گناہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا ایک کنواری. پھر انہوں نے کہا نہیں، اشعیاء نبی کہہ رہا ہے کہ وہ ایک کنواری سے پیدا ہوگا. لکھا ہے کہ کنواری سے پیدا. ترجمے کرتے ہیں لوگ، ترجمے کچھ کم ہوتا ہے، کچھ زیادہ ہوتا ہے، کچھ زیادہ واضح ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایک کنواری نہیں، خاص ایک کنواری، ایک خاص کنواری ہوگی. یہ خاص کنواری کی بات طرف آ رہا ہوں کہ یہ ایک نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی ہے. کہتے ایک ہے، وہ ایک نہیں، وہ خاص کنواری. کون سی کنواری؟ وہ کس کی طرف جا رہا ہے اشارہ؟ ناصرت کی کنواری. کس کے پاس فرشتہ آیا؟ کسی اور کے پاس تو نہیں آیا نا. یہی تو پولس رسول فرما رہے ہیں دوسری تلاوت میں. اور ان دنوں میں جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ ان کو چھڑائے جو شریعت کے ماتحت تھے. تو یہ جو ہے ناصرت کی کنواری کے پاس بھیجا گیا، کسی اور کنواری کے پاس نہیں بھیجا گیا، ایک ہی کنواری کے پاس بھیجا گیا، اور وہ ناصرت کی مقدسہ ماں مریم ہے، اور کوئی نہیں ہے. اور یہی نشان ہے، یہ نشان ہے. اس کے بعد یسوع مسیح بھی ہمارے لیے ایک طرح سے نشان ہے. خدا کا بیٹا ہے، نجات دہندہ، وہ بھی ایک نشان ہے. وہ نشان ہے. آپ نشان کہتے ہیں نا، یہ بھی ایک نشان ہے. یسوع مسیح صلیب کے اوپر ہے، نشان ہے. یہ صلیب مجسمہ نہ ہو تو صرف یہ صلیب ہے، ایک لکڑی کی صلیب ہے. اس پر تو وہ تو بہت سارے لوگ صلیبوں پر قربان ہوتے تھے، لیکن جب اس پر مجسمہ لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ صرف یسوع کی صلیب ہے، کسی اور کی صلیب نہیں ہے. صلیبیں تو بہت سی،
یہ ایک خاص سلیب ہے جس پر مجسمہ ہے، یہ یسوع کی سلیب ہے، ورنہ تو کسی اور کی سلیب ہو سکتی ہے۔ تو یہ جب نشان ہے یسوع مسیح، تو مقدسہ مریم بھی ایک نشان ٹھہری کہ وہ جو ہے ایک کنواری سے، یہی پیشن گوئی جو عشایہ نبی نے کہا کہ کنواری سے بیٹا پیدا ہوگا اور کنواری سے پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھا جائے گا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اب احاز مطمئن تو ہو گیا، اور اس کا بیٹا، کیونکہ بادشاہ سے بیٹا اس کا ہوتا تھا پھر وہ بادشاہ بنتا تھا، کوئی اور نہیں بن سکتا تھا، اسی طرح نسل چلتی تھی۔ تو اس بادشاہ کا بیٹا پیدا ہوا جو ہے حزقیہ، یہ بادشاہ پیدا ہوا، حزقیہ بادشاہ، احب کا بیٹا حزقیہ پیدا ہوا، تو سمجھا کہ شاید یہی ہے نجات دہندہ، یہی ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی آپ دوسرا سیموئیل کی کتاب دیکھ لیں، اور اسی طرح زبور بھی ہیں، پہلا ملوک اس میں بھی ہے کہ جب بھی احز بادشاہ کی بات ہوئی تو اسے کہا خدا اس کے ساتھ تھا، خدا اس کے ساتھ تھا، خدا اس کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ جوڑ دیا گیا کہ وہ بھی خدا اس کے ساتھ، اس کے لیے لفظ جوڑا گیا، تو پھر یہی ہے۔ لیکن وہ نہیں ہے اشعیاء۔ اب یہ کہ اشعیاء کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کیا اشعیاء کا کیا پیشن گوئی کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو ہے مسیحا ہے، اس کا تو مسیحا جو ہے اشعیاء کے 4 نغمے ہیں، خادم کے 4 نغمے، مرد غمناک دکھ اور بیماریوں کو مارا ہوا، تو وہ ہے جو انہیں دکھ سہنے ہیں، مصیبتیں سہنی ہیں، صلیب پر قربان ہونا ہے، اپنی جان کا فدیہ دینا ہے، وہ ہے صحیح مسیحا نجات دہندہ۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو داؤد کے گھرانے سے آئے گا، یسی کے تنے سے، داؤد کے گھرانے سے، اس لیے مقدسہ مریم جو ہے وہ بھی داؤد کے گھرانے سے، حضرت یوسف بھی داؤد کے گھرانے سے ہے، اور اس طرح یسوع مسیح بھی داؤد کے گھرانے سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یسوع مسیح جو ہے مقدسہ ماں مریم سے پیدا ہوا ہے، تو اسی طرح وہ ہمارے لیے نجات دہندہ ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، خاص باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں کہ یہ جو بکھر چکے ہیں لوگ واپس آئیں گے، ان کو آنا ہے، ہر صورت میں نجات کے لیے واپس آنا ہے، انہیں بھٹکے نہیں رہنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو لوٹ مار کا نا سلسلہ یہ بھی ہوگا، لوٹ مار ہوگی، ہم لٹ نہ جائیں کٹی پتنگ کی طرح۔ جب دھاگا کٹتا ہے نا، ایک بچہ تھا، وہ پتنگ ہو رہی تھی نا، پتنگ جو ہے ایک فیسٹیول ہو رہا تھا، بسنت کا مہینہ تھا، اور بچہ اپنے بیٹے جو ہے اپنے باپ کے پاس، وہ بھی ادھر موجود تھا، اسے کہا پاپا میں بھی پتنگ اڑانا چاہتا ہوں، میری پتنگ اونچی اڑے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میری پتنگ اونچی اڑے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو پتنگ اس نے لے دی، ڈور بھی لے دی، اور اب بچہ بڑی پتنگ اڑائی جا رہا، اس نے بڑا خوش ہو رہا ہے، میری پتنگ بہت اونچی اڑ رہی ہے، بڑی اوپر جا رہی ہے۔ اور اس نے کہا کہ یہ تو بہت اونچی جا رہی ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، میری پتنگ بہت اونچی اڑ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اگر میں اس کو اور اونچی جا سکتی، کہتا ہاں جا سکتی ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہتا ہے اگر یہ ڈوری توڑ دیں نا، اس کے ساتھ یہ ڈوری توڑ دیں، یہ ڈوری اس کے پتنگ سے علیحدہ کر دو تو یہ اوپر اور جائے گی۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے پاپا، کاٹ دو، ڈوری کاٹ دو۔ اس نے ڈوری کاٹ دی، اور جب کاٹی تو واقعی پتنگ اور اونچی چلی گئی۔ وہ بچہ اور خوش ہو گیا، واہ پتنگ تو بہت اونچی چلی گئی ہے، کیا بات ہے، واقعی کاٹنے کا تو بڑا مزہ ہے، تو وہ اوپر چلی گئی۔ پھر جب دیکھا وہ پتنگ اب اوپر جانے کے بجائے نیچے آنے شروع ہو گئی، اور پھر اس طرح بچہ بڑا اداس ہو گیا، یہ کیا ہوا، یہ پتنگ اب تو اوپر جانے کے بجائے نیچے آ رہی، اور پھر ابھی کہیں گم ہوگی، اور پتہ نہیں کہاں گر گئی ہے، گم ہو گئی۔ تو یہ ہے ڈسکنیکٹ ہونے کا مطلب۔ جب تک اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے کنبے کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، اپنی کلیسیا کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں تو آپ کنٹرول میں ہیں۔ اگر آزاد ہو گئے تو بس پھر پتہ نہیں کدھر تو کدھر چلے جائیں گے۔ تو یہ ہے آزادی کا غلط مطلب۔ تو اپنے خاندان کے ساتھ جڑے رہنا، اپنے رشتوں میں جڑے رہنا، قائم رہنا، پختگی رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم جو ہے خاندانوں میں مضبوطی پیدا کریں، خاندانوں میں ہر طرح کی مضبوطی ہو، روحانی مضبوطی ہو، اور ہر طرح کی مضبوطی ہونی چاہیے۔ اس لیے مسیح مرزو رشتے بہت اہم معنی رکھتے ہیں اپنے خاندانوں میں۔ ہم سب برابر نہیں ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، مرد کا ہر ایک کا علیحدہ کام ہے، مرد کا علیحدہ کام ہے، عورت کا علیحدہ کام ہے، کچھ کام ایک دوسرے کے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر کوئی کسی کا مکمل کام نہیں کر سکتا ہے۔
عورت کا اپنا کام ہے، مرد کا اپنا کام ہے، بچوں کا اپنا کام ہے، رشتہ داروں کا اپنا کام ہے، اور سب کو مل کر چلنا ہے۔ سب برابر نہیں ہے، مختلف ہیں، لیکن اکٹھے مل کر چلنا، ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، اور اس طرح جو ہے اتحاد میں برکت ہے۔ تو متحد رہنا، اور یسوع مسیح ہمیں متحد کرتا ہے۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو جو ہے خاندانی زندگی میں متحد رہنا بہت ضروری ہے۔ پچھلا سال خاندانوں کا سال گزارا گیا، کلیسیا میں خاندانوں کا سال تھا ڈائسس میں۔ یہ سال جو ہے مومنین کا سال ہے، مومنین میں بھی خاندان ہے، انسان ہماری کیا خدمات ہیں ایک دوسرے کے لیے، ہماری کیا خدمات ہیں کلیسیا کے لیے، ہماری کیا خدمات ہیں یسوع مسیح کے لیے۔ آپس اپنی خدمات کو جو ہے جاری رکھیں، یعنی میں کہوں جی میری جگہ بشپ صاحب کام کرے گا، باؤ جی کہنے جی فادر جی آپ کے بغیر نہیں کام چل سکتا ہے، میرا کام میرا ہے، آپ کا کام آپ کا ہے۔ میں کہوں نہیں جی بشپ صاحب ہی آ کر کام کریں، یا بشپ صاحب کہنے جی پاپا اعظم ہی آ کر کام کریں، اس کا اپنا کام ہے، پاپا اعظم کا، بشپ صاحب کا اپنا کام ہے، فادرز کا اپنا کام ہے، اور بابو جی کا اپنا کام ہے، آپ کا اپنا کام ہے، ہر کو اپنا اپنا کام کرے، یہ نہیں کہ اس کے بغیر بات ہی نہیں چلنی ہے۔ یہ غلط بات ہے، ہم سب نے جواب دینا ہے، اور ہم سب نے نجات پانی ہے۔ میں نے نہیں آپ کو ڈائریکٹ جو ہے ادھر لے جانا ہے، آپ نے اپنے ایمان کے ساتھ کامیابی حاصل کرنی ہے، یسوع مسیح کو پانا ہے، تو اپنی کوشش کو، اپنی کاوش کو ختم نہ کر دیں، اپنا کردار ادا کریں۔ مسیح میرے عزیزو، فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، پہلی جنگ عظیم 1914 سے لے کر 1918 تک، اور دنیا بدل کر رکھ دی، تمام سلطنتیں ختم ہو گئیں اور کالونیاں بن گئیں، اور اس طرح ملک بنے۔ پھر یہ برطانیہ کا دور تھا، اور پھر اس کے بعد امریکہ کا دور آیا دوسری جنگ عظیم میں، اچھا 1939 سے لے کر 1945 تک۔ اور پھر اس وقت امریکہ نے بم گرایا ہیروشیما پر، جو ہے ادھر جاپان میں، اس طرح بہت سارے لوگ مارے گئے، اور دنیا نے توبہ کر لی، تو بہت تباہی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، تباہی کی طرف۔ ہمیں جنگیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں زندگی کو سمجھنا چاہیے، زندگی قیمتی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ، 12 سال کا تھا بچہ، چھوٹا سا بچہ، اس نے ایک بچے کو اپنی کمر پر باندھا ہوا تھا، اور وہ اس کو دفنانے کے لیے جا رہا تھا، کیونکہ بچہ مرا ہوا تھا۔ ایک سپاہی نے اس کو روک لیا، سپاہی نے اسے روکا، کہنا کہ تم نے اتنا وزن اٹھایا ہوا ہے، ادھر ہی پھینک دو، اتنا وزن تم نے اٹھایا ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ وزن نہیں ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ اور کسی نے یہ بھی بتایا کہ یہ اس نے اپنی بہن کو اٹھایا ہوا تھا۔ اب چاہے بہن ہے چاہے بھائی ہے، خاص بات یہ ہے کہ اس بچے نے رک کر کہا یہ وزن نہیں ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، اور اس نے اس کو دفنایا۔ تو یہ بڑی تصویر بڑی سوشل میڈیا پر جو ہے وائرل ہوئی، اور بہت لوگوں نے اس کو سراہا۔ تو یہ جو ہے سمبل بن گئی ہے اتحاد کا، جاپان کے لیے اتحاد کا نشان ہے کہ رشتہ ہے۔ اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے۔ اس لیے ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، وہ لوگ جو کسی بھی بیماری میں ہیں، دکھ اور تکلیف میں ہیں، پریشانی میں، ضرورت مند ہیں، یہ سارے لوگ جتنے بھی کیسے بھی ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں، یہ بوجھ نہیں ہے، ان کی خدمت کریں۔ آپ کوئی بھی شخص جو ہے اس کو بوجھ نہ سمجھے، اپنی خدمات کو سر انجام دے، اپنے اس ماحول میں جو ہے جو بھی خدمات ہیں، چاہے وہ آپ کی خاندانی خدمات ہیں، چاہے وہ مذہبی جو ہے کلیسیائی ذمہ داریاں ہیں، بوجھ نہ سمجھیں، خوشی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ اور آج خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس پاک خاندان سے سیکھیں۔ مقدسہ مریم خدا کی باتوں پر دھیان رکھتی رہی ہے۔ حضرت یوسف جو راست باز انسان تھا، اس کے لیے صرف ایک ہی لفظ استعمال ہوا، اور بچہ یسوع جو حکمت اور دانائی میں بڑھتا گیا، تاکہ ہم بھی بھرپور طریقے سے اس پاک خاندان کو اپنے خاندانوں کے لیے اہم نمونہ بنائیں۔ اور مقدسہ مریم جسے خدا نے بہت رتبہ دیا ہے، اور وہ یسوع مسیح کی بھی ماں بنی، کیونکہ اس نے اس کو جنم دیا، روح القدس کی قدرت سے یسوع مسیح پیدا ہوا، اور وہ جو ہے یسوع مسیح خدا بھی ہے، انسان بھی، اور اس لیے یسوع مسیح صرف خدا انسان کی ماں نہیں ہے، وہ یسوع مسیح خدا کی بھی ماں ہے، کیونکہ یسوع مسیح پاک تثلیث کا تیسرا رکن ہے۔ خدا باپ ایک ہے،
خدا بیٹا دوسرا ہے، خدا جو ہے روح القدس تیسرا ہے، تو یسوع مسیح اس پاک تثلیث میں، یہ دوسری قوموں کو لیے سمجھنا بہت مشکل ہے، یا شاید دوسری کلیسیاں بھی کئی دفعہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتی ہیں کہ یہ ہم پاک تثلیث پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ پاک تثلیث ایک خاندان ہے، باپ بیٹا اور روح القدس یہ خاندان ہے، متحد ہیں، آپس میں مل کر کام کرتے ہیں۔ اسی طرح آدم اور حوا کا خاندان، اور اس میں بہت ساری غلطیاں آئی ہیں، بڑے بڑے خاندان ہیں، لیکن ان میں جو پاک خاندان ہے وہ ہم سب کے لیے بہت ہی مثالی خاندان ہے، اور وہ حضرت یوسف، مقدسہ مریم اور بچے یسوع مسیح کا خاندان ہے۔ تو یہ خاندان ہم سب کے لیے مثالی ہے۔ آئے ہم اس خاندان کو ہمیشہ اپنے خاندانوں کے لیے مثالی بنائیں، اور بھرپور طریقے سے اس خاندان کی خوبیوں کو اپنی خاندان کا حصہ بنائیں، تاکہ بھرپور طریقے سے اپنے خداوند کا پرچار کرتے رہیں۔ اور پھر یاد رکھیں کہ مقدسہ مریم کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ باپ، بیٹا اور روح القدس کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو نہ تو فرشتوں کا ہے، نہ وہ جو ہے مقدسین کا ہے، بلکہ مقدسہ مریم تمام مقدسوں میں اعلیٰ درجے پر ہیں، اس کے بعد باقی آتے ہیں۔ تو اس لیے مقدسہ مریم یسوع مسیح کی بھی ماں، اور یسوع مسیح جو خدا ہے اس کی بھی ماں، اور جو ہے تمام کلیسیا کی ماں بن جاتی ہے، اور یسوع مسیح کی پوری ذات پر اس کا حق ہے۔ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے آپ کے خاندان میں، بچہ چاہے بڑا افسر بن جائے تو وہ والدین جو ہے اس پر حق رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ بڑا افسر بن چکا ہے۔ تو اس لیے والدین جو ہے صرف اس جسمانی بچے کے جو ہے حقدار نہیں، بلکہ وہ اس کی پوری صفات کے، اس کی پوری کامیابی کے حقدار ہیں۔ اس لیے مقدسہ مریم مکمل طور پر جو ہے اس نے اپنے آپ کو وقف کیا تھا، وہ یسوع مسیح کی تمام صفات کی ماں ہے، اس کی تمام خوبیوں کی ماں ہے، اس کی تمام کامیابیوں کی ماں ہے، اس کی تمام حالتوں کی ماں ہے، اس کے تمام دکھوں کی ماں ہے، اور اس لیے وہ جو ہے ہم سب کے لیے تسلی کا سرچشمہ ہے، وہ ہم سب کے لیے پناہ گاہ ہے۔ آئے ہم ہمیشہ اس کی سفارش طلب کریں، اور وہ جو پہلا نشان ہے یسوع مسیح تک پہنچنے کا، اور اس کے بعد یسوع مسیح جو بڑا نشان ہے، اسی نشان سے آیا ہے، آئے ہم اس پہلے نشان کو بھی ہمیشہ اپنی زندگیوں میں یاد رکھیں۔ اس لیے کلیسیا سال کے شروع میں مقدسہ مریم کی بہت بڑی جو عید ہے، یہ مقدسہ مریم خدا کی ماں تھیوٹوکس، گوڈ بیرر، جس نے خدا کے بیٹے کو جنم دیا، یہ عید رکھتی ہے تاکہ اس بڑی مشکل بات کو پر غور کریں، کیونکہ جب کبھی کوئی مشکل چیز ہو تو اس کو شروع میں تازہ جب ہوتے ہیں اس وقت اس کو یاد کریں۔ تو یہ بڑی مشکل بات ہمارے سامنے رکھی ہے تاکہ ہم جو فریش ہیں ابھی نئے سال میں اس بات پر غور کریں اور اس مقدسہ مریم کے مقام کو سمجھیں، اور مقدسہ مریم جو پہلا نشان ہے ہم سب کے لیے نجات کا، اور خدا نے ہمیں دیا ہے، اور اس کے بعد ہمیں جو دوسرا نشان خدا یسوع مسیح ہے، جو نیا آدم ہے، نیا سماج، نیا انسانیت لے کر آیا ہے، تاکہ ہم نئی سوچ کے ساتھ اس نئے سال میں قدم رکھیں۔ مسیح میرے عزیزو، پرانا سال تو گزر گیا جیسا بھی ہے، لیکن اب نیا سال جو ہے وہ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ شروع کریں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں، ایک دوسرے کے لیے اچھی وفائیں پیش کریں، ایک دوسرے کے لیے اچھی خدمات پیش کریں، ایک دوسرے کے لیے نئے خواہشات رکھیں، اور اس طریقے سے اس سال کو اچھے طریقے سے منائیں تاکہ آپ سب ایک دوسرے کے لیے اچھی یادیں بن جائیں، اور خدا ہم سب کو ایسا کرنے کا فضل دے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس نئے سال میں قدم رکھیں اور کامیابی سے امکنار ہوں۔ مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔ آئے ہم سب کھڑے ہوں اور اپنے ایمان کا اقرار کریں۔